سب سے زیادہ سونے والی قوم مسلمان، سب سے دیری سے اٹھنے والی قوم مسلمان، سب سے زیادہ محلے گندے مسلمان، سب سے زیادہ گھروں میں گندگی مسلمان، سب سے صفائی کا خیال نہیں رکھنے والے مسلمان، گھروں کے سامنے کچرا مسلمان، محلے میں کچرا مسلمان۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ انکریز مائی نالج، اے اللہ میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا ہونا بڑا ہونا ضروری نہیں، کتنی بھی عمر ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمر میں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ ہر عمر میں دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اس میں کہا گیا بچے کو اٹھا کے دودھ کی پیکٹ کی فکر کرتے ہیں، ہمیں فجر میں دودھ کی پیکٹ کی فکر کرتے ہیں کہ دودھ کی پیکٹ لائے کیا نہیں لائے گھر میں، بچے کی فکر کرے کیا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا کہ نہیں جا رہا اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں، قرآن کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی پابندی کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ بحمد اللہ و بفضلہ، اللہ کے کرم سے آج رمضان مبارک کا 16واں روزہ اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ روزے دار کی بدبو، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی مشک سے بھی زیادہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں روزہ رکھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، یہ رمضان کا مہینہ ہم تمام کو گناہوں سے صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی پابندی کو اللہ قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو بھی جن کے دلوں میں جو تمنا ہے، وہ آرزو ہے، اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ پتہ نہیں یہاں بیٹھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن جاننے والے حضرات و خواتین جو یہاں پر تشریف فرما ہے، کس کے دل میں کیا آرزو ہے، کس کے دل میں کیا تمنا ہے۔ کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کی روزی کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر بار کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے بیماری کا مسئلہ ہے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ہر آفت، ہر بلا سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ سب کی زندگی میں اللہ خوشیوں کی بہار عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں اللہ مسرتیں عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر بار کو، آپ کی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔
عزیزان گرامی، آج حافظ صاحب نے قرآن مجید کا 17واں پارہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اللہ حساب لے گا۔ حساب کہنے کے ساتھ لوگ ڈرتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو کہے جائے میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیا تھا، اس کا حساب دو، اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کچھ کمی تو نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کا حساب پوچھے گا۔ جوانی دیا تھا، کیا کیا؟ دولت دیا تھا، کیا کیا؟ علم دیا تھا، کیا کیا؟ عمر دیا تھا، کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سوالات کرے گا۔ میں تجھے اتنی نعمتیں دیا تھا اے انسان، تو یہ نعمتوں کو کہاں صرف کیا، اس نعمتوں کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ کا حساب بڑا دردناک ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کا حساب لیتا ہے تو کتنا ڈر ہوتا ہے، اللہ جب حساب لے گا تو کیا حال ہوگا؟ رائی کا حساب لے گا، پائی کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سزا عطا فرمائے گا۔ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اللہ کے سامنے۔ دنیا سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے سامنے ہر بات واضح ہے، اللہ کے سامنے ہر بات واضح ہے، روشن ہے، اللہ کے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اللہ فرمایا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، حساب کا دن، قیامت کا دن قریب آ رہا ہے، حساب کی تیاری کریں، قیامت کی تیاری کریں۔ وہ دن جو حشر کا میدان ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں کام آئے گا۔ حشر کے میدان میں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں میرے بھائیوں سورہ مریم، آج کے حافظ صاحب نے آج کی تراویح کی نماز میں سورۃ الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع انبیاء، سورۃ الانبیاء پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیتیں آپ کو سنائی گئیں، سورۃ الحج کی آیتیں، سورۃ الانبیاء کی آیتیں۔ گزشتہ آیات میں سورہ مریم ایک پاکیزہ عورت کی داستان ہے، بڑی نیک، بڑی پاکیزہ، پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت کون ہے؟ مریم کا پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ اس تمام کو بیان فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا، زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بطور معجزہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مریم میری، یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ میری مریم۔ ہم کیا بولتے ہیں مریم کو؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مریم اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ کرسچن کیا بولتے ہیں؟ خدا کی بیوی ہے، استغفر اللہ، اللہ کی بیوی ہے بولتے۔ مریم کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی بیوی ہے بولتے۔ یہودی کیا بولتے معلوم؟ یہودی اسرائیل کیا بولتے ہیں؟ نعوذ باللہ، زانی عورت تھی، زانیہ عورت تھی کہتے ہیں حضرت مریم کو، بہت بری عورت تھی بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں حضرت مریم کو یہودی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ لیکن کیسی عجیب تاریخ دیکھیے، حالانکہ وہ جو مریم کو خدا یا خدا کی بیوی سمجھنے والے کون؟ یہ عیسائی، یہ کرسچن، اور وہ لوگ یہودی کیا بولتے ہیں عیسیٰ کو؟ ولد الزنا، اور مریم کو کیا بولتے ہیں کہ زانیہ، فاحشہ کہنے والے دونوں دوست بن گئے۔ حالانکہ عقیدہ دونوں کا کتنا
کتنا خلاف ہے، لیکن آج یہودی اسرائیل اور امریکہ کرسچن اور اسرائیل یہودی، دونوں کے دونوں چٹے بٹے، دونوں کے دونوں دوست، پورا سپورٹ کرنے کا کون؟ اسرائیل کو یہودی، حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کا عقیدہ۔ مریم کو نعوذ باللہ زانیہ بولنے والے کرسچن، اور یہودی خدا کی بیوی بولنے والے، اور یہ کرسچن یہودی کو کہتے ہیں کہ مریم نعوذ باللہ زانیہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، اور کرسچن کہتے ہیں کہ نہیں، مریم تو خدا کی بیوی ہے، بڑی پاکیزہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت مریم بڑی اللہ والی، بڑی نیک، بڑی پرہیزگار عورت تھی، اللہ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ یہاں ایک عورت کی تعریف فرمایا، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں کا ہر ایک کو پل صراط پر جانا ہے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، وہاں سے اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو، شہیدوں کو، تمام مومنین کو، مسلمانوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے پر جو پل ہے، پل صراط، اللہ اس پر سے گزارے گا۔ جو ایمان والے ہیں وہ چلے جائیں گے، پار ہو جائیں گے۔ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، اللہ کے نافرمان ہے، وہ سب کے سب کٹ کے میرے بھائیو جہنم میں گر جائیں گے، پل صراط پار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط بڑی خطرناک جگہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ مریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کو جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھتے۔ نماز تمہارے لیے بڑی چیز ہے، نماز تمہارے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت موسیٰ کی ماں کا واقعہ، حضرت موسیٰ کی بہن کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے اللہ کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ اے اللہ میرے علم کو بڑھا، اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ علم اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ یہ نہیں بولا اللہ میری دولت بڑھا بول کے دعا کرو بول کے نہیں سکھایا، اللہ میری جائیداد بڑھا بول کے دعا نہیں سکھایا۔ کیا سکھا رہا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکریز مائی نالج، اے اللہ میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا، اے پروردگارا میرے علم میں ترقی عطا فرما۔ کیا عمر ہوں گی بولو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دعا سکھا رہا۔ کتنی عمر ہوں گی اللہ کے نبی کی؟ 50 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے؟ علم کو اللہ بڑھاؤ بول کے دعا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا ہونا بڑا ہونا ضروری نہیں، کتنی بھی عمر ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمر میں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ ہر عمر میں دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اس میں کہا گیا سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہوئے اور فرمایا کہ اے ایمان والو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ جی نماز کا حکم دے رہی کیا بھی اپنے گھر والوں کو؟ اے خواتین، اے میری مائیں بہنیں، آپ کے گھروں کو نماز سے روشن کرو، اپنے گھروں میں نماز سے روشنی لاؤ، اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ کیا فرما رہا سورہ طٰہٰ میں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر کو نماز کا حکم دو۔ میں گیا نماز پڑھ لیا آیا، میں گیا نماز پڑھ لیا آیا، باپ جا رہا نماز پڑھ لینا آ رہا ہے، ایسا نہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا، بیوی کو نمازی بنانا، اولاد کو نمازی بنانا، باپ کا یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ بہت سارے ماں باپ ہیں بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، خالی نماز جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، ان کو ہمت نہیں اپنے بچوں کو بولنے کے لیے بیٹے تو نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر آتا باپ، لیکن بچوں کو نہیں اٹھاتا۔
پھر کہاں تربیت ہوتی؟ وہ بچے بعد میں خراب ہو جاتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ بچے کو اٹھا کے دودھ کی پیکٹ کی فکر کرتے ہیں، ہمیں فجر میں دودھ کی پیکٹ کی فکر کرتے ہیں کہ دودھ کی پیکٹ لائے کہ نہیں لائے گھر میں، بچے کی فکر کرے کیا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا کہ نہیں جا رہا اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ فرمایا نماز پڑھنے سے روزی ملتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرمایا، نحن نرزقک، فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کرو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، میں تم کو روزی دیتا ہوں۔ نماز کے بعد روزی، نماز کے بعد رزق، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ روزی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ نماز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا لا نسألک رزقا، لوگو میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہاری روزی کا بھوکا نہیں ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تم کو روزی دیتا ہوں، میں تم کو روزی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم کو میں روزی دینے والا، نماز پڑھو میرے روزی کے خزانے کھل جاتے ہیں، میرے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمہاری روزی کو دینے کے لیے میں استقبال کرتا ہوں۔ اسی لیے فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اے فجر میں سونے والوں، اے فجر میں سونے والوں، غفلت کرنے والوں، راتوں میں 2-2 بجے تک سیل فون دیکھ کر، موبائل دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے روزانہ فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی بھوکا جسے میں کھلاؤں، ہے کوئی ننگا جسے میں پہناؤں، ہے کوئی پریشان جس کی پریشانی کو میں دور کروں۔ اللہ 7 آسمانوں کو چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ کر اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، مسلمان سب کے سب 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھو جی، غیر مسلموں کو دیکھو صبح میں فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر وہ لوگ باقاعدہ گھر کے سامنے پانی مارتے، جھاڑتے اور مگھو ڈالتے ہیں۔ ہمارے مسلمان 10 بجے 11 بجے اٹھنے والے، نعوذ باللہ، گھر میں برکت کہاں آتی ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں، جبکہ ان کے غیر مسلموں کا طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، ان کو فجر میں اٹھنے کی برکت معلوم ہے۔ فجر میں اٹھ کر باقاعدہ ان کے گھر میں ان کی عورتیں، میرے بھائیوں، نہا دھو کر باقاعدہ گھر کے سامنے صاف کر کے مگو ڈالتے ہیں۔ ان کے اندر اتنا یہ ہے، مسلمان جن سے کہا گیا پہلے 7 آسمانوں کو چھوڑ کر اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، کہاں ہے؟ سب خراٹے مار کے سوئے۔ سب سے زیادہ سونے والی قوم مسلمان، سب سے دیری سے اٹھنے والی قوم مسلمان، سب سے زیادہ محلے گندے مسلمان، سب سے زیادہ گھروں میں گندگی مسلمان، سب سے صفائی کا خیال نہیں رکھنے والے مسلمان، گھروں کے سامنے کچرا مسلمان، محلے میں کچرا مسلمان۔ میرے بھائیو، جس مذہب میں کہا گیا صفائی آدھا ایمان ہے، میرے پیارے نبی امام النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے۔ جھاڑنا، اچھے کپڑے پہننا، نہانا، دھونا، گھر صاف رکھنا، گھر کو اچھی طریقے سے رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا ایمان ہے۔ کون سا؟ صفائی کرنا۔ صفائی آدھا کہاں ہے مسلمان؟ فرمایا روزی کے دروازے، اسی لیے مسلمان بالکل بیکورڈ قوم ہے، ان کی روزی میں برکت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ٹھیلے والا، بنڈی والا، میرے پنچر ڈالنے والا، مسلمان سب سے زیادہ لو، سب سے زیادہ نچلے درجے پر لیے گئے کہ انہوں نے فجر کی برکت نہیں سمجھی۔ اللہ کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تمہاری روزی کا ذمہ دار میں۔ نماز کے بعد روزی کا ذکر آیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہ قرآن کے پیغام کے سورہ طٰہٰ کو سمجھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں مختلف باتیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، سورہ انبیاء جو آج پڑھی گئی، سورہ انبیاء میں اللہ 17 نبیوں کا نام آیا۔ کتنے؟ 17 نبیوں کا۔ اس سے پہلے میں آپ سے کہا تھا سورہ انعام میں، سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا نام آیا۔ اب یہاں اس سورت میں، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ 17 نبیوں کا، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سلیمان علیہ السلام، مختلف نبیوں کی اللہ تعالیٰ داستان، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ پیش کرتا جاتا تھا۔ ان کو علم ہم نے عطا فرمایا، نبیوں کا تقویٰ، نبیوں کی پرہیزگاری، نبیوں کا پیغام، نبیوں کی توحید، نبیوں کا ایمان، نبیوں کی استقامت، نبیوں کی ابتلاء، نبیوں کی آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ حیران کن انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو، بیماری کی حالت میں ہم کو پکارا،
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری ہے، اے اللہ تو مجھے شفا دے۔ ایک ایک نبی کیسے کیسے دعا فرمایا اللہ بیان فرمایا۔ 17 نبیوں کی دعائیں، 17 نبیوں کی دعائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب ہم دل کے اندر سے اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 17 نبیوں کی اللہ نے یہاں پر دعاؤں کا ذکر فرمایا، ان کے تقوی کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی رحمت تھے، ہمارے نبی رحمت تھے، دشمن کو بھی معاف کرتے تھے، دشمن کو بھی معاف کرتے تھے، آپ کا برا چاہنے والے کا اچھا چاہتے تھے، پتھر مارنے والے کو پھول پیش کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی رحمت۔ طائف میں گئے، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، پتھروں سے مارا، لوگوں نے پتھروں سے مارا، پیشانی پھوٹ گئی، پیشانی ٹوٹ گئی، خون لسا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پہ خون رس رہا ہے، پورا خون آ کر قدموں میں جمع ہوا، چپل میں جمع ہو گیا۔ فرشتے آئے آسمان سے، جبرائیل آئے، پہاڑ کے فرشتے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں، جو لوگوں نے پتھروں سے آپ کو مارا، یہ طائف والوں نے، 2 پہاڑ ہیں، ادھر ایک پہاڑ ہے طائف میں، ادھر ایک پہاڑ ہے، دونوں پہاڑوں کو لا کر ایسا ملا دیں گے، پوری بستی والوں کو چٹنی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، پیس کر ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ آپ ہاں بولیے، آپ حکم دیجئے، فرشتے میرے ساتھ حاضر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اے نبی آپ بد دعا کیجئے، ابھی ان کا کام تمام کر دیتے ہیں، ان کا کام تمام کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو عذاب دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر واپس جاؤ، جبرائیل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر واپس جاؤ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ پتھر سے مارے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو مسلمان بنائے گا، ضرور بنائے گا، ضرور بنائے گا، اللہ ان کی اولاد کو مسلمان بنائے گا۔ آج جا کر دیکھو، مکہ جانے والے جا کر دیکھو طائف جاؤ کبھی، جہاں رسول اللہ کو پتھر سے مارے، طائف کو جا کر دیکھو، پورا طائف مسلمان، سب بڑے بڑے داڑیاں، اللہ والے، بڑی بڑی مسجدیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، عذاب کی بد دعا نہیں فرمائی۔ آج پورا طائف مسلمان ہے، سب کے سب اللہ والے، پورا گاؤں، پوری بستی طائف مسلمان ہے، یہ نبی کی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، اب ہے تو رات میں نہیں ہے، رات ہوئی تو صبح کا انتظار مت کر، صبح ہوئی تو شام کا انتظار مت کر، کس کی موت کا فیصلہ کب ہونے والا ہے۔ وعد نفسک من اصحاب القبور، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، کس کے موت کا بلاوا کب آ جائے۔ کون ہے جی؟ میں آج ہوں کل رہتا نہیں رہتا، کس کو یقین ہے؟ یہ رمضان میں ہوں آئندہ رمضان رہتا ہے نہیں رہتا، آپ رہتے کہ میں رہتا ہوں کہ آپ رہتے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ گزشتہ رمضان رہنے والے یہ رمضان میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائیو اپنی موت کو یاد کرو، قدم قدم پر موت کو یاد کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، سمجھ لو زندگی میں آخری رمضان ہے، سمجھ لو یہ دن، یہ 16واں روزہ میری زندگی کا آخری روزہ ہو سکتا ہے، یہ بیٹھنا میرا آخری بیٹھنا ہو سکتا ہے، اس لیے قدم قدم پر موت کو یاد کرو۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کسی کو آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موت کا فیصلہ آتا ہے، نہ ایک قدم ادھر، نہ ایک قدم ادھر، نہ ایک سیکنڈ ادھر، نہ ایک سیکنڈ ادھر، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بڑا ہی اٹل ہوتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
اللہ تعالیٰ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اے انسانوں تم کو خوشی بھی دیتے ہیں، تم کو غم بھی دیتے ہیں آزمانے کے لیے۔ خوشی آئی تو میرے جیسا کون نہیں رے، مجھے اللہ کیا دیا رے، فخر مت کرو، فخر مت کرو۔ خوشی آئی تو فخر مت کرو، غم آئی تو زیادہ غم کر کے پریشان مت ہو۔ غم بھی یہاں کوئی غم نہیں ہے، خوشی بھی یہاں کی کوئی خوشی نہیں ہے، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھی موت اللہ کے دربار سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد یہاں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں فرمایا، وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ کیا ناجک بات لگی، کیسی کتاب ہے جو قرآن، اللہ کا کلام کیسا کلام ہے۔ فرمایا پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ افطار کے ٹائم پہ پانی پیو، کیسا رہتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ پانی کیا ہے، یہ پانی کیسی نعمت ہے۔ جو حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے دنیا میں کچھ نہیں تھا، پہلے پانی تھا۔ دنیا میں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ کچھ تھا، پہلے پانی تھا، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ پانی تھا، پانی کے وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش کہاں پر تھا، پانی پر تھا۔ آسمان بھی نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، ستارے نہیں تھے، چاند نہیں تھی، سورج نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پانی تھا، اور پانی پر اللہ کا عرش تھا، اللہ تھا، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ تو لہذا میرے بھائیو پانی اللہ کی نعمت ہے، پانی کی قدر کرو۔ جب روزے دار پانی پیتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، اے اللہ میں روزے دار ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، ایسی دھوپ میں میں روزہ رکھا، اے اللہ میرا حلق اے اللہ تر ہو رہا ہے۔ یہ پانی کیا نعمت ہے اے پروردگارا، پانی سے طاقت، پانی سے زندگی۔ کھانا نہیں ملا تو نہیں ملا، خالی پانی پینے کے ساتھ روزے دار کو دیکھو ایک دم ایکٹیو ہو جاتا آدمی، کھانا بعد میں، خالی پانی پینے کے ساتھ طاقت پیدا ہو جاتی۔ اللہ کیسی انرجی رکھا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو انہوں نے بتوں کو توڑا اور یہ تمام واقعوں کو بیان فرمایا۔ اس میں فرمایا داؤد اور سلیمان کا واقعہ پیش ہوا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ وہ کیا ہے، داؤد علیہ السلام بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے، سمجھ میں بات، بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے، تخت پر بیٹھے تھے، دربار تھا، دو آدمی آئے دربار میں، دو آدمی آئے، ایک اس میں سے کیا تھا بکریوں کو چرانے والا، بکریوں کا چرواہا، اور ایک آدمی کھیت والا اور بکریاں والا، دونوں آئے۔ ہمارا مقدمہ ہے، آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، اے داؤد علیہ السلام بادشاہ ہماری پنچایت کرو، اے داؤد علیہ السلام ہمارا فیصلہ کرو، صحیح فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کیا بھائی کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو، کیا ہے تمہارا مقدمہ، کیا ہے تمہارا کیس؟ کہا یہ بکریاں چرانے والا، بکریوں کا چرواہا، اس کی بکریاں میرے کھیت میں آ گئی، میری فصل، میری پیک اچھی بنی تھی، پوری اس کی بکریاں آ کر پورا کھیت کھا لے کر میرا کھیت برباد ہو گیا، میں کیا کروں، اب اسے کیا کرنا، آپ فیصلہ دیجئے۔ تو داؤد علیہ السلام دیکھا یہ بکریوں کا چراوا، اس کے بکریاں تیرے کھیت میں آئے، کھیت میں آ کے پورا کھیت کھا لیا، کیا پورا کھیت میرا برباد ہو گیا، بہت سارے پیسے آنے کا تھا، پورا کھیت، پوری پیک برباد ہو گئی، میں کیا کروں، یہ بیچارہ غریب ہے، کچھ نہیں کر سکتا، میں کیسا کروں، اس کے پاس سے میں پیسے کیسا لوں، میری پیک ختم ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا ایک کام کریں گے، کہا ایک کام کر، بکریاں والے سے کہا تیرے سارے بکریاں کھیت والے کو دے، تیرے سارے بکریاں کھیت والے کو دے، فائدہ برابر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیری بکریاں کھیت کھا لیے، اس لیے تیری بکریاں اسے دیں۔ بیچارہ بکریاں والا حیران ہو گیا، کیا کرنا، بکریاں سب اچھی بات دیتا ہوں میں پوری بکریاں، کیونکہ اس کی پیک خراب ہو گئی، اس کا کھیت خراب ہو گیا، کھیت کھا لیے۔ اتنے میں سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، ان کے بیٹے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آبجیکشن، میں آبجیکشن کرتا ہوں آپ کے اس فیصلے پر، اے داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہاں بیچارے، یہاں پر بکریوں والے کا بہت بڑی بے انصافی ہو رہی ہے۔ کہا فیصلہ ویسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ جتنے دن پہلے یہ بکریاں والے کو کیا کریں گے، کھیت دے دیں گے، وہ کھیت میں بیج بوئے گا، فصل کرے گا، کھیت میں کام کرے گا، اور یہ کھیت والے کو بکریاں دیں گے، وہ بکریوں کا دودھ پیے گا، بکریوں سے فائدہ اٹھے گا، کھیت والے کو بکریاں دو، بکریاں والے کو کھیت دو، کھیت والے کو بکریاں دو، بکریاں والے کو کھیت دو،
کچھ دن یہاں تک کہ جب پیک بڑھے گی، یہ بکریاں والا جب پیک کرے گا تو اچھی طریقے سے کھیت کو جب بڑا کرے گا، اس کی پیک آئے گی تو بکریاں والا بکریاں واپس لے گا اور کھیت والا کھیت واپس لے گا، یہ صحیح فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَحَّمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بڑا دماغ عطا فرمایا تھا۔ اللہ سلیمان کے فیصلے کو پسند فرمایا اور داؤد کے فیصلے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ باپ یہاں غلطی کر رہے تھے، سلیمان نے ٹوکا اور کہا کہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔